محبت کا موسم از قلم رضوانہ شمس الدین۔ قسط نمبر 2۔ یہ فاطمہ آنٹی کون ہے؟ رحیلہ کی سوئی فاطمہ آنٹی پر آ کر اٹک گئی، لیکن نظریں اب بھی ہود پر ہی تھیں۔ میں نے بتایا تو تھا، فاطمہ آنٹی امی کی دور کی کزن ہے۔ ہمارے گھر سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ان کا گھر ہے۔ ہر عید و بقرعید پر آتی ہیں ہمارے گھر، اور مجھے ڈھیر ساری عیدی بھی دیتی ہیں۔ بہت اچھی اور کیوٹ سی ہیں۔ اور مائشہ فاطمہ آنٹی کے قصیدے پڑھنے لگی۔ ہاں اچھی تو ہوں گی ہی، عیدی جو ملتی ہے۔ تمہیں رحیلہ نے شرارت سے چھیڑا۔ بس اپنا پھٹے منہ بند رکھو تو ہی بہتر ہے، تم سے کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ مائشہ یہ کہنے کے لیے جوں ہی رحیلہ کے قریب جھکی کہ اسے اثناء میں ہود رضا کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ یہ آپ دونوں خواتین کتنی دیر سے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہیں؟ میں نے دیکھ کر اگنور کر دیا کہ شاید تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کو خیال آ جائے کیا میری باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ دونوں کی باتیں، اور اگر ہیں تو پلیز دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ دونوں بآسانی باہر جا سکتی ہیں۔ اف، مارے شرمندگی کے رحیلہ سے سر ہی نہیں اٹھایا گیا، جبکہ لفظ خواتین رحیلہ اپنی عزت افزائی پر رو دینے کو تھیں، اور ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمیں خواتین کہنے کی؟ ہم کوئی خواتین لگتی ہیں بھلا؟ مائشہ کی سوئی اب بھی لفظ خواتین پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تم دونوں جب بھی ساتھ ہوتی ہو کچھ نہ کچھ کارنامہ ضرور انجام دیتی ہو۔ میں نے خود کئی بار دیکھا تم لوگوں کو بات کرتے ہوئے۔ میں نے اشارے سے منع کرنے کی کوشش بھی کی، پر تم دونوں کو فرصت ملے اپنی باتوں سے تو دیکھو نا۔ ماریا نے دونوں کے قریب پہنچتے ہوئے بولا، لو تمہاری ہی کمی تھی، آ گئی جلے پر نمک چھڑکنے۔ مائشہ چڑ ہی تو گئی۔ اچھا یہ سب چھوڑو اور بتاؤ کہ ہود سر نے تمہیں پہچانا نہیں؟ رحیلہ کو یہ بات بڑی دیر سے کھٹک رہی تھی، اسی لیے پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ نہیں، ہود بھائی مجھے نہیں پہچانتے ہیں۔ تو پھر تم کیسے پہچانتی ہو؟ سر کو رحیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہود بھائی نے ہمیشہ ہاسٹل سے پڑھائی کی ہے اور بعد میں ڈگری کے لیے باہر ملک چلے گئے، اسی لیے ہمارا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ میں نے صرف ان کی فوٹو دیکھی تھی فاطمہ آنٹی کے گھر پر۔ عائشہ نے پوری بات تفصیل سے سنا دی۔ ہو تو یہ بات ہے، دونوں نے ساتھ ہنکار بھرا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، چلو لائبریری چلتے ہیں، مجھے لائٹک سائیکل پر کچھ نوٹس تیار کرنے ہیں۔ ماریا عرف کتابی کیڑا نے دونوں کو لائبریری چلنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے بھی ماریا کے ہمراہ جانا پڑا۔ تینوں جیسے ہی کوریڈور سے گزریں تو سامنے سے ہود رضا آتا ہوا دکھائی دیا۔ مائشہ اور رحیلہ ساتھ سے دیوار کی پچھلی سائڈ پر چھپکلی کی طرح چپک گئیں۔ وہ بات ان دونوں پر ہود کی نظر نہ پڑ جائے، کیا کریں؟ بے عزتی تازہ تازہ ہوئی تھی، اسی لیے سامنے کرنے سے بچ رہی تھیں۔ جبکہ ماریا وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہود کے آنے کی ہی دیر تھی کہ کلاس کی ساری لڑکیاں جو کوریڈور سے گزر رہی تھیں جھوم جھوم کر اسے سلام کرنے لگیں، جیسے ہود نے بڑی ہی مؤدبانہ انداز میں مسکرا کر جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔
ان کمینی لڑکیوں کو تو دیکھو، کیسے لہک لہک کر سلام کر رہی تھیں، مانو کتنی برسوں پرانی پہچان ہے ان کی۔ معائشہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر ماریہ اور رحیلہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ تم دونوں کیوں دانت نکال رہی ہو؟ الٹا وہ ان دونوں پر الٹ پڑی۔ تم اتنا کیوں غصہ کر رہی ہو؟ میری بھولی سہیلی ماریہ نے معائشہ کی ٹھوڑی چھو کر پیار سے ہلایا۔ سر نے پوری کلاس کے سامنے ہماری کتنی بے عزتی کی ہے۔ معائشہ سے بے عزتی بھولی نہیں جا رہی تھی۔ لیکن غلطی تو ہماری ہی تھی، ہمیں اس طرح کلاس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے سر حق بجانب تھے۔ رحیلہ حقیقت پسند تھی، اسی لیے اپنی غلطی مان لی، جبکہ ماریہ بھی رحیلہ کی ہم خیال تھی، اسی لیے معائشہ کو رسان سے سمجھانے لگی۔ جو بھی ہو، اب وہ مجھے زہر لگنے لگے ہیں۔ معائشہ نے تنفیر سے ناک ہنکارا۔ ایک تو آدھے جہاں کے لوگ بغیر کسی وجہ کے تمہیں زہر لگنے لگتے ہیں، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ماریہ کو اس کی زہر لگنے والی عادات ہی زہر لگنے لگی تھیں۔ اچھا مٹی ڈالو ان دونوں باتوں پر، اب ہم اس بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے، اور چلو لائبریری چلتے ہیں۔ رحیلہ نے بات کو سمٹا اور تھوڑی دیر بعد تینوں لائبریری کی طرف رواں دواں۔ کالج کا اسٹاف بہت ہی اچھا تھا اور کچھ ہود کی ملنسار طبیعت کے باعث ہود کی سب ہی ٹیچر سے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور اب تو ہود کو پڑھاتے ہوئے کافی عرصہ بھی ہو گیا تھا۔ وہ ایک بات ہی ملنسار اور با اخلاق ٹیچر ثابت ہوا تھا۔ معائشہ اور رحیلہ کی سوچ کے برعکس نرم دل اور خوش مزاج بھی واقع ہوا تھا۔ ہود آج کلاس میں لیگ اور پرون پر ڈسکشن کروا رہا تھا۔ اس ٹاپک کو کل وہ بہت اچھے طریقے سے کلاس میں ڈسکس کر چکا تھا۔ بقول ہود کے امپورٹنٹ ٹاپک سمجھ لینے کے بعد لکھ لینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور طلباء کو ایگزام کے دوران دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ابھی وہ کلاس میں ڈکٹیٹ کروا ہی رہا تھا کہ اسے اثناء میں احتشام آ گیا اور ہود کی پرمیشن لیے بغیر کلاس روم میں داخل ہوا اور اپنی سیٹ سنبھال لی۔ احتشام بقول پوری کلاس کے اس سے زیادہ موڈی اور فری بندہ آج تک نظروں سے نہیں گزرا۔ تم کب آئے؟ احتشام کا بغیر پرمیشن کے کلاس روم میں داخل ہونا ہود کو ناگوار گزرا۔ سر 20 سال پہلے، احتشام نے زمینی لہجے میں جواب دیا۔ اس جواب پر سارے لڑکے کھیکھ کھیکھ کرنے لگے، وہیں پر لڑکیاں جھکی نظریں آنے لگیں۔ جبکہ اس ہی لگ گئی بڑے ہی کروفر سے پوچھا، اچھا تو یہ بتا دو کہ کون سے ہاسپٹل میں؟ جی سر، ایلکس ہاسپٹل میں، بڑی سعادت مندی سے جواب آیا۔ سامنے والے نے بھی شاید ڈٹائی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ کون سے بیڈ پہ؟ یہ بھی بتا دو، ہو سکے تو ٹائم بھی بتا دو کہ کون سے وہ قیمتی لمحات تھے جب آپ اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئے تھے۔ ہود نے بڑی کاٹ دار انداز میں سامنے والے کو اپنی نظروں میں سموتے ہوئے ایسے پوچھا جیسے کچا چبانے کا ارادہ ہو۔ اس عزت افزائی پر بس وہ کھسک کر رہ گیا اور ایک بار پھر پوری کلاس دانتوں کی نمائش میں لگ گئی۔ بس خاموش ہو جاؤ سب، ہود کی کڑکدار آواز آئی اور پوری کلاس نے چپی سی لے لی۔ کیا ہوا؟ بس اتنی ہمت تھی
تمہارے اندر اور کچھ نہیں کہنا آپ نے؟ ہود نے بڑی ہی تمسخر انداز میں احتشام کو مخاطب کیا، پھر اس کی طرف انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہا، اس قسم کی بدتمیزی میں اپنی کلاس میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور ہاں، اگلی بار میری کلاس شرافت سے اٹینڈ کرنا، ورنہ نہیں کرنا۔ یہ تمہارے اور میرے دونوں کے حق میں اچھا ہوگا۔ اور سب میری بات غور سے سنیں۔ اب ہود کلاس کی طرف متوجہ تھا۔ جو بھی اس قسم کی حرکت کرے گا اسے پنش کیا جائے گا۔ یہ پہلی بار تھا، اس لیے رعایت برت رہا ہوں، کہہ کر وہ ڈکٹیشن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکچر کے بعد ہود کے باہر جاتے ہی سبھی کی زبان پر احتشام والا قصہ تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ احتشام ایسی چیپ باتیں بھی کر سکتا ہے، اور وہ بھی سر کے سامنے۔ ماریا نے تعصب سے کہا، احتشام تو ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے ہود سر بھی کسی سے کم نہیں۔ کیسے گھٹیا گھڑی کر دی! اس کی بیچارے کو منہ چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں ملی ہوگی۔ رحیلہ دونوں کی باتیں یاد کر کے ایک بار پھر ہنس پڑی۔ لیکن سر نے بھی کتنے چیپ طریقے سے باتیں کی، کسی بھی ٹیچر کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتیں۔ مائشہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جی نہیں، ایسے چیپ نہیں کہتے، بلکہ جیسے کو تیسا کہتے ہیں، بس اسی کے انداز میں سر نے اسے جواب دیا ہے۔ ماریا اور رحیلہ نے ہود کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا، اچھا چھوڑیں ان باتوں کو، کینٹین چلتے ہیں، بہت دن ہو گئے ہیں گرما گرم سموسے نہیں کھائے۔ مائشہ کو بھوک کا احساس ہوا تو دونوں کو لے کر کینٹین کی طرف چل پڑی۔